لڑکیوں سے بات چیت کی شرعی حدود. محمد حمزہ لکھنؤ سے پوچھتے ہیں ہماری یونیورسٹی کے دوست اپنی کلاس فیلوز لڑکیوں سے خوب بات کرتے ہیں, جب پوچھو تو کہتے ہیں کتاب کا یہ سوال پوچھنا تھا, یہ پوچھنا تھا. اس بارے میں شرعی حدود بتا دیں کہ غیر محرم سے ضرورت کی بنا پر کس حد تک بات کی جا سکتی ہے. بھائی جو بھی یونیورسٹی کے لڑکے سن رہے ہیں نا محمد حمزہ آپ کی یونیورسٹی کے, ان سے میں یہ کہوں گا کہ آئندہ کچھ سوال پوچھنا ہو تو بھائی محمد حمزہ سے پوچھا کریں, ٹھیک ہے نا. لڑکیوں سے بلا وجہ فری نہ ہوا کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زنا کو بھی حرام قرار دیا اور زنا کی طرف جو چیزیں لے جاتی ہیں ان کو بھی حرام قرار دیا. جب لڑکے کوئی مارکیٹ سے شارٹ تھوڑی ہیں تو لڑکوں سے پوچھا کریں. پھر بھی اگر کوئی بہت سخت مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے, اس میں بھی میں تو یہ کہوں گا کہ نہ پوچھیں. ان سے ٹیچر ہیں ان سے جا کے پوچھیں, نیٹ پہ بہت سی چیزیں سرچ کر لی جاتی ہیں. تو یاد رکھو دنیا جو ہے نا یہ بڑی مزے کی چیز ہے. جب یہ گناہوں میں کی طرف انسان جاتا ہے تو مزے بہت آتے ہیں, لیکن قرآن کی ایک آیت یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تمتعوا فإن مصيركم إلى النار, مزے اڑا لو آنا جہنم کی آگ کی طرف ہے. تو یہ آیت ذہن میں رکھا کریں. اللہ نے کیسا کھلا چیلنج کیا, تمتعوا فرمایا اڑاؤ مزے. ہم نے کہہ دی ایک چیز ناجائز ہے حرام ہے, تم اس کو نہیں مان رہے, کھا رہے ہو ہمارا رزق, پہن رہے ہو ہمارا دیا ہوا لباس, صحت ہم نے دی, زندگی ہم نے دی, موت ہم دیں گے, سب کچھ ہمارے کنٹرول میں, مانتے اپنی ہو. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں نے آخرت کے ایک دن رکھا ہے حساب و کتاب کے لیے, تمتعوا مزے اڑا لو, ان مصیرکم الی النار آنا جہنم کی آگ کی طرف ہے. تو محمد حمزہ بھائی آپ بھی اپنے دوستوں کو بہت محبت سے سمجھائیں, ایک دفعہ سمجھائیں بس پھر چھوڑ دیں, پھر بھی باز نہ آئیں تو بولیں بھائی تمتعوا ٹھیک ہے مزے اڑا لو, آنا تم نے اللہ کی طرف ہی ہے اور وہ انتقام لے گا, پھر اس کی سزا بہت سخت ہے. ایسے موقع پہ نوح علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد آتا ہے نا, کشتی بنا رہے تھے تو لوگ آ کے مذاق اڑا رہے تھے کہ کوئی پانی ہے نہیں اور آپ کشتی بنا رہے ہیں, تو مذاق اڑاتے تھے. تو نوح علیہ السلام نے کہا ان تسخروا منا فانا نسخر منکم, تم ابھی اڑا لو ان قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. کہ تمہیں اللہ کی باتیں سمجھ میں ہی نہیں آتی تھیں, تو اصل تو تمہارا مذاق اڑانا چاہیے ہمیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہو کے تمہیں ایک بات سمجھا رہا ہوں, تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی اور الٹا مجھ پہ اعتراض کر رہے ہو. تو بھائی اڑانے دیں مزے لوگوں کو, حرام دوستیاں لگانے دیں, لائف کو انجوائے کرنے دیں. ان قریب اللہ تعالیٰ خود ہی انتقام لے لے گا, کیونکہ اسلامی حکومتیں تو ہے نہیں کہ وہ قانون سازی کریں. کو ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جا رہا ہے یونیورسٹیوں میں, کالجز میں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے, کوئی احتجاج کرنے والا نہیں ہے, کوئی دھرنے دینے والا نہیں ہے. تو پتہ نہیں کن کن چیزوں پہ ہماری صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں, پورا نظام فیملی سسٹم ہمارا تباہ ہو رہا ہے. تو بس رونے کے علاوہ ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے, اپنا درد دل بیان کرنے کے علاوہ ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو کاش ہماری جو سیاسی تنظیمیں ہیں, خاص طور پہ جو مذہبی تنظیمیں ہیں, وہ کچھ, آپ تو انڈیا سے ہیں لیکن ہم تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں, یہاں بھی یہی کچھ شروع ہو گیا ہے اور یہ تو اسلامی کنٹری ہے. تو کاش کچھ ہماری سیاسی مذہبی تنظیمیں کچھ دھرنے دیں, کچھ جلوس نکالیں کہ بھئی ہمارے ملک میں اسلام نافذ کرو اور یہ کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کرو. لیکن میرا خیال ہے سب اس بارے میں خاموش ہیں اور واللہ عالم اس کی وجہ اللہ ہی بہتر جانتا ہو.